جہاں زیب بیورو چیف واشنگٹن ہمارے ساتھ موجود ہے. جہاں زیب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی تو امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے مارکو روبیو یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہے اسرائیل کی، امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اینڈ میں ملوث ہوگا یا ہو سکتا ہے. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ ایسا ہوا ہے. دیکھیے ماضی میں ابھی تو آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے بڑے واضح انداز میں اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ کوئی ایران پر حملہ کریں گے ابھی تو اس میں جو ہے امریکہ بالکل بھی شامل نہیں ہوگا. لیکن یہ بات بھی بتا دی گئی تھی کہ اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اسرائیل کے دفاع کرنے میں جو ہے امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا. اور یہ معاملہ ہم نے دیکھا جب کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا کہ جب اسی طرح کے کچھ حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے، فضائی حملے کیے گئے ایران میں، اور پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور پھر سینکڑوں میزائل جو ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر میزائل جو ہیں وہ پھر ایران نے جو ہے وہ داغے اسرائیل پہ. اور ان کو ناکام بنانے کے لیے، ان میزائل کو اسرائیل تک پہنچنے سے پہلے روکنے کے لیے نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی پارٹنر سے بھی جو ہے اپنا کردار ادا کیا. جو امریکہ کے بڑے بڑے بحری بیڑے موجود ہیں خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، ان بحری بیڑوں نے، اور جو ایئر فورس ہے امریکہ کی سات شراکت دار ملکوں کی، جس میں یونائٹڈ کنگڈم بھی شامل ہے، فرانس شامل ہے اور دیگر یورپی ممالک شامل ہے، ان سب نے ان میزائلز کو نکارہ بنانے کے لیے ہوا کے اندر ہی، فضا کے اندر ہی اپنا کردار ادا کیا. جس میں امریکہ سب سے بڑا کردار امریکی بحری بیڑے کا تھا، اور جہاں پہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا خطے کے اندر، اس نے بھی ایک کردار ادا کیا ان میزائلز کو روکنے میں. تو یہ ہم نے پہلے دیکھا ہے. حملوں میں یقینی طور پر امریکہ ملوث نہیں تھا پہلے بھی، اور اس دفعہ بھی بڑا واضح کر دیا تھا ٹرمپ انتظامیہ نے کہ ہم کسی قسم کے بھی جو اسرائیلی حملے کرنے جا رہا ہے اس میں امریکہ بالکل پارٹیسپیشن نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہاں اگر ریٹیلیٹ کرتا ہے ایران تو اسرائیل کے دفاع کے لیے جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کی ہر ممکن مدد کرے گا. تو یہ ایک قسم کی پارٹیسپیشن ہی ہے. اب حملے تو نہیں کر رہے، لیکن دیکھیے یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی بڑی اہم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے پیس تھرو اسٹرینتھ، اور وہ چاہتے ہیں امن، نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ ہر خطے کے اندر. اس کی مثال وہ دیتے رہے ہیں پاکستان بھارت کی کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ایٹمی جنگ، ممکنہ ایٹمی جنگ ایک روک دی اور بڑی پیمانے پر ہلاکتیں انہوں نے بچائی. اور یہ سچ بھی ہے. سیز فائر ہوا ہی صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے تھا، اور وہ اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان بھی جو ہے جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایران جو ہے بالکل بھی لچک نہیں دکھا رہا تھا جب مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے لچک دکھائی تو ایران کو بھی لچک دکھانی پڑی. حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ صرف ایک ہی دفعہ جو ہے بات چیت ہوگی، بات چیت ختم ہو جائے گی، لیکن تقریباً جو ہے 5th راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد اب ہم 6th راؤنڈ آف ٹاک کی جو ہے بات سن رہے تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بھی ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے، پوری انتظامیہ کو، کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرے اور فوری طور پر کسی معاہدے کے قریب پہنچے. اور پھر ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دیکھیے پھر دوبارہ سے بات اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خوشحال ترقی یافتہ ایران دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کو خوشحال بنانے میں، ترقی یافتہ بنانے میں ایران کی مدد کرے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ تجارت کرے گا، لیکن ایران کو جوہری قوت نہیں بننے دیا جائے گا، ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے. اور یہی ایک وہ معاملہ ہے جس کی آڑ میں جو ہے اسرائیل جو ہے پورے خطے کے اوپر جو ہے بدماشی کر رہا ہے، دھونس مچائی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ ان کی انتظامیہ کی وجہ سے جو ہے اسرائیل جو ہے یہ اس طرح کے اٹیک جو ہے وہ بڑے محدود پیمانے پر کر رہا ہے. ورنہ اسرائیل تو پوری جو ہے فل فلیج ایک جنگ چاہتا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ پورے خطے کے اندر کیوس ہو جائے، کیونکہ جو غزہ کے اوپر معاملہ ہوا وہ اسرائیل نے دیکھ لیا ہے. اس کو اس طریقے کی حمایت نہیں مل سکی پوری دنیا سے، کیونکہ اس نے جس طریقے کے غزہ پہ حملے کیے ہیں اور غزہ کو جس طریقے سے جو ہے بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج تک حماس کو ختم کرنے کی آڑ میں معصوم لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جو ہے روزانہ کی بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہے. اس کو اس طریقے کی حمایت دنیا کی نہیں مل رہی جس طرح کی وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. لیکن ظاہر بات ہے ٹرمپ انتظامیہ کی جو ہے وہ ہمیشہ سے پالیسی ہے، اور ہر امریکی انتظامیہ کی پالیسی رہی ہے کہ اسرائیل کا دفاع کرنا ہے. لیکن غزہ کی سچویشن کی وجہ سے اسرائیل جو کافی بڑا بیک فٹ پہ چلا گیا ہے.
تو اس سے اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ ایران پہ بھی حملہ کر دے گا تو کوئی بھی, پہلے ہی مسئلہ اتنا چل رہا ہے, پہلی بدنامی ہو چکی ہے, چلو کوئی نہیں, ایران کو بھی اس کی آڑ میں لے آئے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے, بیورو چیف واشنگٹن ہمارے ساتھ ہی رہے گا جہاں زیب. تجزیہ کار انیلا علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیلا صاحبہ, صدر ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایران کو جوہری پروگرام پر سرنڈر کرنا پڑے گا, پھر ہی مذاکرات ہوں گے, تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ پہلے بھی کہا تھا, اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے یہ بہت دن سے کہا ہوا ہے کہ اس ٹائپ کے اٹیکس آنے لگے ہیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ ایران جو اپنا ٹوٹل جو اس کا پلان ہے ٹو کریٹ, وہ چاہتے ہیں 10 نیوکلیر بامبس بنائیں, تو وہ خطے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. تو وہ لگے ہوئے تھے, پیچھے سے ڈپلومیسی ہو رہی تھی لیکن وہ فیل ہو رہی تھی. تو امریکنز کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, بٹ آف کورس ان کو یہ ٹائم نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن از ناٹ آن بورڈ ود دس, یعنی کہ یہ اٹیک ان کا یونیلیٹرل اٹیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, کیونکہ وہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ ایک وہ پیسفل برنگ پیس والے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ریممبر کیے جائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ ضرور انٹروین کرے گی اور کہے گی کہ بھائی لمیٹڈ اٹیکس کرو. جہاں تک ابھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ سویلینس پہ اٹیک نہیں ہے, یہ ان کی ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں, اور جیسا کہ آپ نے سنا لمیٹڈ اٹیکس ہیں, ابھی تک سویلینس کو دور رکھا ہے اور رکھیں گے بھی دور. اور یہ سنا جا رہا ہے اس وقت کہ سینئر فگرز جو ایرانین پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہیں اور جو ان کے سیکیورٹی میں ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں, ناٹ دا پیپل آف ایران.